clearances 2006 despite the fact that Nepal had not ratified the same. Correct. آگے. Yes, sir. یہ سر پھر اس کو 18 میں بھی تھوڑا سا اس حوالے سے ادر ججمنٹ. جی سر دوسری ججمنٹ سر نیکسٹ ہے مائی لارڈ آتھر جج ہیں دھرنا کیس میں فیض آباد دھرنا کیس PLD 2019 سپریم کورٹ 318 اس کا ایجنسیز کے رول کے حوالے سے 318 PLD 2019 سپریم کورٹ 318 اس میں ریلیونٹ پورشن کیا ہے؟ پیراگراف 43 میں پیراگراف 42 میں 42 سے پیج 348 The report submitted پیراگراف اس سے مسنگ پرسن کا کیا تعلق ہے؟ رول آف دی انٹیلیجنس ایجنسیز کہ ان کا کتنا ہے، کیا رول ہونا چاہیے، کیا ان کا ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن اپنے مینڈیٹ میں رہے. اسپیسیفکلی کچھ ہے اسپیسیفکلی مسنگ پرسنس کا تو ایز سچ نہیں، لیکن اسپیسیفکلی اگر اس میں ریلیونٹ ہے وہ جو ابھی لوگوں کو ہٹایا گیا ہے یہاں سے جو کر رہے تھے وہ پروٹیسٹ، جی ان کو تو پروٹیکشن ملتی ہے کہ وہ پیراگراف پڑھیے نا آپ. جی لافل اسمبلی وہ کر سکتے ہیں. اس یہ دیکھیے پیراگراف 2 پڑھیے پیراگراف 53 کا. جی جی سب 53 کا 2 پڑھیے. جی Every citizen and political party has the right to assemble and protest, provided such assembly and protest is peaceful and complies with the law, imposing reasonable restrictions in the interest of public order. The right to assemble and protest is circumscribed only to the extent that it infringes on the fundamental rights of others, including their right to free movement and to hold and enjoy property. یہ تو ریلیونٹ ہوگا فار دی پیپل ہو آر پروٹیسٹنگ. مائی لارڈ پھر پیراگراف 3 بھی پڑھ لیں. جی سر. Protesters who obstruct people's rights to use roads and damage or destroy property must be proceeded against in accordance with law and held accountable. The Constitution earmarks the responsibilities of the Election Commission, which is must. I'm surprised you are citing this case. میں تو ہمیشہ سے اس کی میں نے جی سر ہم تو پہلے دن سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ہر ادارہ اپنے ود ان دی ڈومین آف کانسٹیٹیوشن کام کرتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یا جناب کے پاس آ رہے ہیں اور کورٹ ساتھ. اگلا بتائیے. اس میں جو میں صرف اس حد تک کرنا چاہ رہا تھا پیراگراف 2 میں the learned AGP tendered a document in a sealed envelope which spelled our eyes. وہ ریلیونٹ نہیں ہے اس کیس کے لیے. ٹھیک ہے سر میں نے آپ کو چکا اس حوالے سے. اور سر اس میں ہائی کورٹ کی کچھ ججمنٹس ہیں. PLD 2022 سندھ 264 جی 264 سر. PLD 2022 سندھ PLD 2022 سندھ 264 یہ بھی مسنگ پرسنس کے متعلق ہے سر. اس کا لاسٹ پیراگراف 264 میں نہیں ایکچوئل کیا چیز پڑھے مجھے سے 266 پہ لاسٹ پیراگراف ہے. 266 لاسٹ پیراگراف. The right to life is the most precious of all fundamental rights of the citizens. یہ تو جنرل بات ہے, کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ دو ججمنٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہیں سر, وہ بھی میں ریفر کر دیتا ہوں. مسنگ پرسن پہ بتائیے. جی مسنگ پرسن یہ اسی حوالے سے جو ایک تو ہے سر PLD 2021 اسلام آباد پیج 1 جی ریلیونٹ پوئچ پیرا 3, 4 and 5. The incident یہ وہ متی اللہ جان والا کیس ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا. The incident took place
The incident took place during daytime in heart of the capital of Pakistan. Admittedly, some of the abductors were wearing police uniforms. Some of the vehicles used by them during the commission of the crime had an official appearance. The victim was a person engaged on the profession of journalism. The incident was caught on the CCTV installed at the premises of the school. Because آپ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کل تو آپ مطیع اللہ جان والا کیس نہیں بتا رہے تھے، آج آپ ججمنٹ سائٹ کر رہے ہیں. میں تو بتانا چاہ رہا تھا وہاں تک پہنچا نہیں تھا کہ حکومت میں کون تھا، پہنچا نہیں تھا وہاں تک. دوسری بات ہے کہ میں نے کہا یہ ذمہ داری پھر آپ حکومت جس کی تھی انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی، ان کی ذمہ داری ان کی شاید انٹروینشن سے ہی یہ جلدی باہر آئی ہوں، ورنہ تو دیکھیں نا سر باقی لوگ 4.5 مہینے بعد عمران ریاض باہر آیا. نہیں، آپ کا غلط فہمی ہے. آنریبل کورٹ کی بھی انٹروینشن تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، غلط فہمی شاید نہیں. آپ سنیں گے تو بتا دیں گے آپ کو. آپ بہتر جانتے ہیں. نہیں، ہم بہتر نہیں جانتے. یہ غلط فہمی یا خوش فہمی یا جو بھی بات ہے یہ ہو گئی تھی ریکارڈ. کیمرہ لگا ہوا ہے جی، اس کا ریفرنس ہے جی. شاید کچھ اور نتیجہ نہ نکلتا. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہتے ہیں یو کاٹ وتھ یور ہینڈ ان دا کوکی جار، تو آپ وہ پھنس گئے تھے. سر عمران ریاض والے کیس میں بھی فوٹیج لگا ہوا تھا. پلیز ڈونٹ ٹیک دا کریڈٹ. It was egg on the face, and I'm surprised not a single head rolled as a consequence. When something has been established or by video recording an abduction taking place and presumably state agencies involved in the abduction look the other way, no consequence, then why govern? If you're so helpless to govern, if you had taken stance then, maybe not a single missing person would have been picked up thereafter. Dekhiye, it's all very well to cry and complain about others. This was a case which was documented. Rarely missing person cases are documented. This was a recorded, documented case. Did the state come forward and say, offer rewards, these are the persons caught on TV, come and give us names? 2 منٹ کا کیس یہ سالو ہوتا تھا 2 منٹ میں. نہیں، دیکھیے یا تو ڈر لگے یا حکومت چلا لیں یا پھر بس ایشو کر لیں. ہر چیزیں ہمارے پہ آپ ڈال دیتے ہیں کورٹوں پہ. یہ کیس 2 منٹ کا سالو کرنے کا کیس تھا. نو، ناٹ اے سنگل پرسن ریموو، ناٹ اے سنگل پرسن تھرون آؤٹ آف سروس. بس ٹھیک ہے. اچھا تم نے اٹھا لیا سب کے سامنے، دنیا نے دیکھ لیا، نہیں بندے کو چھوڑ دو. یہ وجہ تھی، آپ کا کوئی انٹروینشن نہیں تھا. شی واز اے سنگل آرڈر سیئنگ ٹیک ایکشن اگینسٹ دس پرسن. بعد میں بڑی بڑی لوگ آ کے تقریریں کر لیتے ہیں نا، جب جن کا وقت ہوتا ہے نا اس وقت کر کے دکھائیں. اب جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا پھر میں جا کے تقریر کرنا بیٹھ جاؤں کہ جی میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا. آپ کہیں کہ جی آج آپ نے کیا کیا یہ بتائیے. سر میں ایک گزارش کر دوں، یہ آپ کا جو کیس ہے نا، دس از آئی تھنک دا اونلی ڈاکیومنٹڈ کیس. سر اس میں جو عمران ریاض والا کیس ہے اس میں سر جیل سے وہ رہا ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج کے سامنے گاڑیاں آتی ہیں، ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اس کا پورا ایویڈنس ہے. اور اچھا مجھے سر اس حوالے سے ایک عمران ریاض نے کل فون کیا، اس نے کہا جی آنریبل سپریم کورٹ مجھے اگر بلائے گی، سیکورٹی دے گی تو میں حاضر ہوں گا، میں سارے فیکٹس جناب کو پیش کروں گا. بہرحال میں نے ان کا پیغام صرف اس حد تک، اس کا خود فون آیا تھا، میں نے وہ جناب کو پہنچا دیا. اب سر میں ایک گزارش کروں اس حوالے سے. رک جائیے سر، اب آپ یہاں رک جائیے. یا آپ نے یہ پلیٹ فارم آپ پھر پولیٹیکلی استعمال کرنا شروع. یہ سن لیجئے، اس کیس سے پہلے ایک اور کیس تھا جو کہ ابصار عالم صاحب تھے، وہ میڈیا پہ بات کر رہے تھے. ہم نے کہا ہمارے سامنے آ کے بات کریں. ٹھیک ہے، وہ آئے سامنے بات کی. بالکل وہ کوئی اثر رسوخ والے شخص میرے خیال میں نہیں ہے. سر ہیں بالکل نہیں میرے خیال میں نہیں ہے. وہ آئے، انہوں نے ہمت پکڑی اور سامنے بات کی. یہ بات آپ کے ذریعے کہہ رہے ہیں اگر مجھے بلائے گا ہم کیا ریڈ کارپٹ پہ چھائیں گے کسی کے لیے؟ ایسے نہیں ہوگا نا. ہمارا کام ذرا سا دیکھیں، آپ یو آر آفیسر آف دا کورٹ بفور اینی تھنگ ایلس. تو ہم زیادہ سے زیادہ ہیبس کارپس میں پروڈیوس دا باڈی پیش کر سکتے ہیں نا، یہی ہوتی ہے.
اگر کسی کو کوئی ایلیگیشن اگینسٹ سم ون، جائے ایف آئی آر کاٹیں، جائے سوٹ فار ڈیمیجز فائل کریں. اگر مجھے عدالت بلائے گی، کمال ہے، آپ ان کا نام استعمال کر رہے ہیں. ہم تو ان کو نہ بلانا چاہتے ہیں، نہ ان کا نام استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ برائے کرم جو کل کر رہے تھے، ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی مت کریں. وہ نہیں کر رہے. یہ نہیں، یہ پروٹیکشن کے لیے انہوں نے چونکہ کہا ہے سر. پروٹیکشن تو ہمارے پاس کیا کوئی فوج کھڑی ہے جو ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے؟ آرڈر تو فرما سکتے ہیں نا سر. آپ کا آرڈر از دی فائنل اتھارٹی. جو وائلیٹ کرے گا he will suffer, he will face the consequences. کیسے باہر جاتے ہیں ان کو ابھی بھی پروٹیکشن ملی ہوئی ہے کیا؟ جو اس کا ظاہر ہے اتنی پروٹیکشن نہیں ہوگی. وہ یہاں کے سچ بولے گا، فیکٹس بتائے گا. 4.5 مہینے جس حالت میں رہا, he was not able to speak even for few months. پھر باہر جائے گا، یہاں تو آ کے اسٹیٹمنٹ دے دے گا. شاید وہ بہرحال میں اس پہ مزید کمنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے. میں اس میں آگے چلتا ہوں. شاہین صاحب، یو آر اب ناؤ آئی ول یوز اندر ورڈ. Can you plead a case of a person not before us? اگر بندہ اس قابل نہیں ہے، Who are you to plead his case? اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے، دیکھیے جو قابل ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کے بارے میں تو آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے. میں نے تو جناب کو ججمنٹ لکھائی ہے، خود عرض کی ہے نا، مگر آپ ذمہ داری بھی کھڑی کریں نا. پھر ذمہ داری تو جناب نے تعین فرمانا ہے. نہیں، ہمارا کام دیکھیے اب آپ پھر اس کو وہی بنا رہے ہیں سیاسی اکھاڑا. ہم یہ کہتے ہیں میلورڈ، کمیشن جب بنے گا. حد تک کی جو پٹیشن تھی نا جو آپ نے فائل کی، اس میں آفس آبجیکشن کے لیے وہ لگی تھی، وہ دیٹ ہیز بین فردر جو بھی آرڈرز ہوں گے وہ ہوں گے. ویٹ فار سم ٹائم. اگر آپ یہ انڈیویجول کیسز کریں گے تو پھر ہم آفس آبجیکشن سسٹین کرنا پڑیں گے. ہم آپ کی پٹیشن انٹرٹین کر رہے ہیں کہ آپ کا جینوئن کنسرن ہے مسنگ پرسن کی پبلک امپورٹینس اور پبلک اجلاس. اگر آپ کے ذہن میں 2-4 ہی لوگ نہیں سر، ٹھیک ہے، نہیں 2-4 نہیں، سبھی جو جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے یا مسنگ میں ہیں یا جن کے ساتھ کوئی مسنگ میں رہے ہیں، تو جناب اونلی ان ریلیشن ٹو دی سی ایم اے وہ آپ کی آفس آف. دیکھیں پھر اب آپ پہ تشریف رکھیں، ہم دوسروں کو سن لیتے ہیں. نہیں سر، میں تو اپنی بات بس فردر ایکشن از ٹو بی ٹیکن. دیکھیے نا ابھی کنسالیڈیٹڈ آرڈر ہوگا نا ابھی. جب سر میں تو جناب کے سامنے عرض کروں گا، جناب نے فیصلہ فرمانا ہے نا کہ میرا کون سا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جناب اس کو نہیں اس قابل سمجھتے کہ اس کو پارٹ آف مائی پریئر یا ریکویسٹ ایکسپٹ ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی. دیٹ یور لارڈشپ ہیز ٹو ڈیسائڈ. لیکن میرے جو سبمیشن ہیں وہ میں جناب کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب سر اس میں آپ نے کہا تھا کیس لاء سائٹ کرنا ہے. جی کیس لاء ایک ججمنٹ میں آپ کو عرض کر رہا تھا، وہ 2018 CLC کنسیڈریبل پیریڈ ان کو آنے دیں. ان کو آپ کا تو آبجیکشن ریموو ہو گیا نا. جی ہو گیا، آبجیکشن ریموو ہو گیا. لیکن مین کیس بھی تو جناب نے سن لیا ہے نا. میں مین کیس کے حوالے سے صرف ایک ججمنٹ اور دے دیتا ہوں، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، جسٹ فار کنسیڈریشن. نہیں، اور پوری بات کر لینا. جی شیخ رشید صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہا. جس ایک بندے کا مجھے کال آئی میں جناب کنفرم کر دیا، کسی نے مجھے فردر کال نہیں کی. بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ ہم جی فلاں جگہ گئے، آپ جا کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے. ڈیفینیٹلی وہ خود کیوں نہیں کہتے؟ اتنے بڑے خود انہوں نے کہا تو ہے، لیکن شاید اس قابل نہ ہوں کہ وہ بات نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے کیا یہ لوگ جب الیکشن ہوا تھا، جب ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تھا تو وہ تو آگے کورٹ، جب دھرنا کیس تھا تو وہ تو آگے. اب آپ ان کے اسپوکس مین کدھر سے بن گئے؟ یا تو سوری ٹو سے نا، پلیز بیکم اے پروفیشنل. obtain a wakalatnama and file a wakalatnama. Please don't start pleading cases of powerful people who are well settled, have all the resources in the world, and when they want they can come to court. Yes. And when they don't want they don't come to court, and then you become their spokesperson. اگر پولیٹیکل ورکرز کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے اٹھایا جائے گا، مسنگ پرسنز میں شامل کیا جائے گا، تو ہم جناب کے سامنے ایک ارزاش تو پیش کریں گے نا. ڈیٹیلز تو وہی دیں گے نا انسیڈنٹ کی. ابھی تک تو کچھ نہیں پتا. آپ بھی جو بتا رہے ہیں آپ کو ایکچوئل فیکٹس تو نہیں بتا رہے. ہم نے بھی جناب سے جو گزارش کی ہے، ہم نے کہا ہے کہ اس کمیشن کو یہ امپاورڈ ہوگا، وہ جو سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ کی سربراہی میں بنے گا، اس کے پاس ساری ایویڈنس آئے گی، ان کو بلایا جائے گا، وہ کوئی ایویڈنس دیں گے تو ایکشن ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. یہ لیے تو آپ کی پٹیشن پہ نمبر پڑ رہا ہے نا، تاکہ اس کو سنا جائے ویدر مینٹینیبل اور ناٹ، اور ویدر دی کمیشن از ٹو بی میڈ اور دی ارلیئر کمیشن از ٹوٹلی ان افیکٹو. یہی میری سبمیشن ہے جناب کے سامنے. پھر آپ تشریف رکھیں، ہم ان کو سنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. بنانا چاہ رہے ہیں، پھر ہم نہیں اجازت دیں گے آپ کو. نہیں سر، نہیں میں نہیں بنانا چاہتا. میں تو I would be the last person to you are doing it repeatedly. آپ کو last time بھی ریکویسٹ کی تھی. Please don't do this. سر جناب نے میں نے تو صرف ایک ججمنٹ سر ریفر 2018 CLC 1858
ریلیونٹ اس کا پیرا 17 ہے سر, ایٹ پیج 1858. جی سر 1858 پیرا 17 ریلیونٹ ایٹ 1869. ہاں یہ تو ٹھیک ہے جی سر, اس سے کون انکار کر سکتا ہے. جی چلیں, کین وی گو ٹو دا نیکسٹ کیس. کتابیں اوپر. یہ امینہ مسعود صاحبہ کی. جی آپ ان کی پٹیشن نمبر ہے 50. تھینک یو مائی لارڈ. ایک سیکنڈ, آپ کی ذرا فائل نکالنا ہے. جی یہ CP 50 ہے ان کی. آپ زبانی بتا دیں کیا باتیں ہیں. مائی لارڈ, میرے شوہر جبری گمشدہ ہوئے تھے 2005 میں, تو اس وقت سوموٹو نوٹس ہو گیا تھا, افتخار چودھری صاحب نے لیا تھا, اور ساتھ ہی ان کے دوست فیصل فراز بھی جبری گمشدہ ہوئے ان کے ساتھ. تیسرا ایک انجینئر تھے ایبٹ آباد سے. 2005 میں کس کی حکومت تھی؟ 2005 میں پرویز مشرف کی دور میں ہوا تھا یہ. اس کے بعد پھر سو موٹو کے تحت ہی تقریباً آل پاکستان سے 41 آپ کے شوہر کیا کرتے تھے؟ میرے شوہر جی بزنس مین اور ٹریول ایجنٹ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں, ان کے کالجز ہیں اسلام آباد میں. ریکور ہو گئے نہیں ہو گئے؟ جی ریکور ہوئے ابھی نہیں؟ نہیں, ابھی تک نہیں ہوئے. نہیں تو آپ کے پاس بزنس مین اور ٹریول ایجنٹ کو انٹرسٹ کیا ہوگا اسٹیٹ کا ان کو اٹھانے میں؟ ایلیگیشن آپ کا کیا ہے؟ ہمارا تو یہی ایلیگیشن ہے کہ جو لیٹر آن جو لوگ ریلیز ہو کر آئے انہوں نے ایویڈنس دی. میرے ہسبینڈ کے خلاف تو ابھی تک کوئی ایلیگیشن نہیں. ریزن کیا تھا؟ کوئی ریزن نہیں ہے. نوبڈی ٹولڈ می ایور کہ کوئی ریزن ہے. دیکھیے اسپیکولیشن تو کر سکتے ہیں نا جی کہ یہ زیادہ بولتا ہے حکومت کے خلاف, اس کو اٹھا لیا, مطلب یا یہ پرویز مشرف کے ساتھ کوئی ان کی دشمنی تھی, اس کو اٹھا لیا. کوئی ریزن آپ کے ذہن میں ہے؟ لارڈ میرے ذہن میں تو کچھ نہیں آتا, کیونکہ مائی فادر ان لا از آلسو ملٹری پرسن, از اے کرنل ریٹائرڈ, اور وہ اس وقت مشرف کے سینئر بھی تھے. مطلب آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ وائی یو تھنک دیٹ the state was involved, or you're not alleging it's the state? I think it's the state, because جو بھی later on 2007 میں 2006 میں 11 میں 8 میں جو لوگ رہا ہو کر آئے انہوں نے اس کی ایویڈنس دی. اسٹار وٹنس واز عمران منیر. دیکھیے 2-3 وجہ ہو سکتی نا. ایک تو مسٹیکن آئیڈینٹی, وہ غلط فہمی میں کسی کو اٹھا لیا, ایک ہی ہو سکتا ہے پاسبلٹی, ٹھیک ہے. تو پھر the minute they realize یہ تو غلط اٹھا لیا, اس کو چھوڑ دو. یا کوئی مے بی ٹرمپڈ اپ چارج, یا جو بھی ان کے ذہن میں ہو جس نے بھی یہ کام کیا کہ جی یہ اوپر سے حکم آیا ہے کہ اس کو اٹھانا ہے, اس وجہ سے یہ زیادہ ایکٹیوسٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. تو آپ جو بتا رہی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ بزنس مین تھے, تو میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. 2001 سے لے کے یہاں پہ ایک وار اینڈ ٹیرر, یا تو آپ کہیں کہ وہ سپورٹ کر رہے تھے کسی کو, مجاہدین کو, یا کیا, تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے نا. وہ تو ایک سوشل ورکر بھی تھے, ان کا ایک ہاسپٹل بھی تھا, وہ آج بھی چل رہا ہے. جو اپنے I'm just trying to understand, I'm not saying کہ نہیں اٹھایا ہے, مگر میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. دیکھیے جب تک انسان کو وجہ نہ پتا چلے تو پھر کلپریٹ جو کرمنل کیسز میں ایسی ہوتا ہے نا کہ بھئی کس کو فائدہ ہو رہا ہے, تو اس طرف جاتی ہے کرمنل پروسیکیوشن, ٹھیک ہے, کہ یہ اس کا کوئی ذاتیات کا جھگڑا تھا,
یا کوئی زمین کا تنازع تھا یا وہ اس کے خلاف بات کرتا تھا تو اس سے کڑیاں جڑتی ہیں، ہاں یہ پاسبل پرپیٹریٹرز ہو سکتے ہیں. تو میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وائی was he member of some organization which the government did not like or any case like that? No sir, اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. میرے فادر ان لا نے جو کیا عمر تھی جب وہ he was 41. آپ کا یہ کیس کمیشن میں چل رہا ہے، یہ انفورس ڈس اپیئرنسز کا جو کمیشن ہے، آپ نے کوئی کمیشن نے 2013 میں اس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا. کیا اس کا کیا آرڈر کیا انہوں نے؟ تو انہوں نے تو ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا. تو آبویسلی کیونکہ آرڈر آپ نے لگایا اس میں؟ نو سر، اس لیے نہیں لگایا کیونکہ آرڈر تھا بیکاز آپ نے لکھا ہے کہ ارلیئر جو ہے پروڈکشن آرڈر ایشو کیے ہیں، 600 پروڈکشن آرڈر کمیشن نے ایشو کیے تھے. تو بالکل دیٹ از وائی آئی ایم آسکنگ. Where was he last seen? He went from home on 30th July 2005. راولپنڈی گھر سے نکلے ہیں اور ان کے دوست بس اسٹاپ پہ ان کا ویٹ کر رہے تھے. دونوں نے ڈیوو بس لی ہے ٹو میٹ. پشاور جا رہے تھے دونوں. اچھا، کیوں؟ ان کے ایک دوست ہیں عبد الغنی، ان کے ساتھ ملنے کے لیے. تو جب ان سے بھی رابطہ کیا گیا، عبد الغنی بھائی سے بھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ لوگ یہاں نہیں پہنچے. آپ کس کو سسپیکٹ کرتی ہیں؟ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس بھی ہیں، کچھ ہماری ایجنسیز بھی ہیں، تو آپ کس کو سسپیکٹ کرتی ہے؟ مطلب لاسٹ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن؟ جو ایویڈنسز ہمیں ملے تھے جو کہ ریلیز پرسنز کی طرف سے تھے، تو انہوں نے تو یہی بتایا تھا کہ وہ ISI کی کسٹڈی میں تھے. انہوں نے دیکھا تھا جی، اور وہ عید کے دن سے ان کو جانتے تھے؟ جانتے نہیں تھے، مگر انہوں نے پھر بھی ان کا نام پوچھا، تھوڑی بہت بات چیت ہوئی، اور باہر آنے کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں کہ ان کے لائر نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے عمران منیر نے مسعود جنجوا کو دیکھا ہے، اور انہوں نے پھر وہ ساری چیزیں سامنے آئیں. اس بات کو کتنا عرصہ گزرے؟ اس کو 2007 میں یہ ہوا تھا، اور اس وقت 2005 سے لے کے 2018 تک تقریباً میں نے 749 CMs ڈالی ہیں HRC 965 میں، اور جو کہ صرف میرے ہسبینڈ سے پرٹیننگ نہیں تھی. GIT بناتے ہیں نا، تو GIT میں آپ نے کبھی اپیئر ہوئی ہیں، پارٹیسپیٹ کیا GIT میں؟ سر سب کچھ ہوا تھا، مگر GIT میں ISI کے اور IB کے سارے ممبران ہوتے ہیں نا. بالکل، پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے اس میں، SSP لیول پہ یا DIG لیول پہ. تو 8-10 لوگوں کی جو GIT بنتی ہے، کبھی آپ پیش ہوئی ہیں GIT میں؟ بے شمار دفعہ پیش ہوئی ہوں، راولپنڈی میں، CPO کے آفس میں، کمیشن کے اندر، اور ہر چیز. سر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ تمام کیسز جو کمیشن میں چل رہے تھے وہ سپریم کورٹ میں بھی چل رہے تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ جب وہاں سے ڈسپوز ہوا تو یہاں سے آپ نے ابھی کہا کہ خدا نخواستہ وہ ڈیڈ ڈکلیئر ہوئے ہیں، تو وہ کیا ریزنز تھی اس کی؟ ان کا تو یہی کہا ہے کہ وہ وزیرستان میں ان کو جو ہے طالبان نے اور اس طرح اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس نے مار دیا. بٹ یہ کہ اس وقت کے جو ججز تھے، جس طرح جواد خواجہ صاحب گئے تھے بلوچستان؟ نہیں، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس کے اوپر کوئی ایسی ایویڈنس نہیں دے پائے تھے، نہ وہ یہ کہہ پائے تھے کہ کہاں پر ان کی قبر ہے. My lord, I just want you to take up the cases of those two individuals, my husband and Faisal Faraz. کریں کیا بتائیں نا. جو ان کی کیونکہ ان کو اپرچونٹی نہیں ملی، جو کمیشن میں تو وہ سارے کیس ڈسپوز آف ہو گئے تھے 2018 میں. بتائیں نا، کمیشن کو چھوڑ دیجئے نا. اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ایک 2-3 باتیں نا. ایک تو یہ آپ نے اس موجودہ حکومت یا اس موجودہ حکومت کے جتنے بھی اہم اہلکار ہیں ان کے خلاف تو ایلیگیشن ہے نہیں. اب آپ کا ایلیگیشن ہے کہ 2005 میں ان کو غائب ہوئے، وہ 30 جولائی 2005. 30 جولائی 2005. تو اس بات کو کتنے سال ہو گئے؟ 15 25 تو کتنے سال ہوئے؟ 18 سال. جی سر. ہاں 18 ایئرس. 18 سال. اس وقت 40 ایئرز. اب 18 ایئرز ہم کوئی ایسی چیز بتائیں جو کہ کچھ ہم مدد آپ کی کر سکیں، مگر کوئی کیا
کیا ہم کیسے کر سکیں؟ کوئی یا تو دیکھیں آپ کبھی ہوتا ہے نا کہ جی کوئی تنظیم سے وابستگی تھی، یہ کوئی غلط بات تو نہیں، تنظیم انسان جوائن کر سکتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ انلیس اٹس اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، یا پھر کوئی اور بنا پہ جی ہوا ہو تو کہیں شک جاتا ہے نا اس طرف یا اس طرف، یا پھر وہ غلط فہمی میں اٹھا لیا ہو یا پھر چھوٹ جاتے ہیں عام طور پہ لوگ. ہو سکتی ہے کیونکہ جب میرے فادر ان لا ٹاپ آفیشل سے ملتے تھے، مائی فادر ان لا، آپ نے کہا آپ کا تو کنیکشن بھی ہے آرمی سے. جی فادر ان لا واز کنیکشن ہے آرمی سے. مائی فادر ان لا از اے کرنل ریٹائرڈ. Actually, he will also be very concerned about his son. Of course, and for this matter, he met the President پرویز مشرف سے انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے ISI کے جو DGs تھے ان سے ملاقات، ان کو ملا بتایا کیا تو انہوں نے ان کو یہی ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے یا نہیں. ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہمیشہ ان کو ملی کہ ہم ابھی ہیو نو انٹرسٹ ان یور سن، وی ہیو نو انٹرسٹ، ہمیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم آپ کے بیٹے کو کیوں پک کریں گے. پھر جی تو پھر ہم کیا کریں؟ کچھ آپ بتائیے نا کہ جب وی آر ہیئر ٹو ہیلپ. ٹھیک ہے، ہم نے یہ کیسز اٹھائے بیکاز اٹس اے میٹر آف کنسرن ٹو اس. ٹھیک ہے، بٹ اینڈ دس مسٹ اسٹاپ. exactly. And there used to be much more missing persons, and I think اب شاید نہیں ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا تھا. I don't know, I may be wrong. مگر I've been Chief Justice Gulistan as well, so بٹ تو اگر کوئی اسپیسیفک چیز ہے تو ہم کر سکتے ہیں. آپ کیا ہم حکومت سے پوچھ سکتے ہیں، مگر پرابلی کوئی مثبت جواب نہیں ملے گا ادھر سے. بالکل میں یہ نہیں چاہ رہی کہ وہ وہی والی جو جس طرح سے بتائیں نا کیا چاہتی ہیں. quite a lot of torture over these years. You have a lot of experience. You have more experience than us. Exactly. تو اب آپ بتائیں what shall we do for you? My lord, for my case, for my husband's case, if you can, اب کوئی ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، پراپر گورنمنٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی ان سے کوئی اس طرح کی بات کر سکے. وہ آپ ہم پہ چھوڑ دیجیے نا، آپ ہمیں صرف بتائیں، باقی ہم کام کر لیں گے. ہمارا بھی GIT کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. I just want to know the truth. I just want to know the truth for my children and for myself کہ کیا ہوا، کہاں چلے گئے. اگر وہ دانا فاصلہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آف کورس میرے خیال میں ملٹری سے ہی پوچھنا پڑے گا، کیونکہ ملٹری سے آف کورس ملٹری سے جنرل آصف منیر سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ کیا ہوا ہے میرے ہسبینڈ کو، کہاں چلے گئے. آپ نے نام لیا تو زمانے میں تو شاید وہ میجر ابھی نہیں ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، کیپٹن ہوں گے. So he would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan, and they can, if they have some information, then I'm sure the Attorney General. That would be really kind of you, my lord. But this petition is also about. ان پہ بھی آتے نا پہلے آپ کا پرسنل کنسرن تو ہو جائے نا، وہ تو پھر بات کی بات ہے. Can we have a report if there is some information? My lord, I have taken down the details. And if whatever has happened, all she says is, if I can know the truth of the matter. Yes. And I don't see why this government or those in charge of various institutions will want to assume responsibility if someone else earlier had done something illegal. There's no reason why they won't want to, and there's every reason that if they have some information, they will tell you. So can you sort of, we'll pass the order, but unless you want to add something. My lord, یہ بھی دیکھ لیجیے گا AG صاحب، اگر there is an opportunity or option of constituting second GIT، اگر GIT میں ہوگا تو اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں. GIT میں کیا ہے وہ دیکھیں، وہ GIT دیکھتے ہیں، ان کو کم سے کم جواب دے دیں گے. وہ کھانا پوری ہو جائے گی، کچھ اس کا افیکٹ نہیں ہوگا. اس میں my lord کچھ بھی نہیں ہوگا. She's gone through the process. Now, if it can be once again done with a fresh pair of eyes, and we're not casting any aspersions on those presently there, but we have confidence if whatever, let the truth be told. Even if something has been done wrongly, let it be disclosed. ٹھیک ہے. تو یہ ذرا آپ دیکھیں that she has been in the forefront, not only for her own husband but for others also.
ٹھیک ہے. تو the concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defence. My lord. These are the, or any other? It's Ministry of Interior essentially. And Ministry of Defence. Because she says she's alleging it against Pervez Musharraf. So that comes Ministry of Defence. He was president at that time. Ministry of Defence. Chief of Army Staff as well. So yes, Ministry of Defence. So let it be taken seriously, and we expect that if it can be resolved. My lord, we will furnish the report. For instance, in Argentina, a lot of people had disappeared. And the new government came and absolved itself. They said, انہوں نے کیا تھا, بتا دیا. تو وہ کم از کم تسلی تو ہو جاتی ہے نا لوگوں کو کہ پتا تو ہمیں چل گیا. So otherwise there's a question mark hanging all forever and ever. So, my lord, if I heard Ms. Janjua correctly, she mentioned that her father-in-law did meet the sheriff at that time. Yes. And then he said that we have no interest in him. So she said so. You heard it correctly. So still, a person may still not tell the truth. So I will furnish a report on that. A lot of time has now elapsed, 18 years. She's entitled to know the truth, if nothing more than just the truth. ٹھیک ہے. My lord, I am noted. اچھا, اب باقیوں کا کیس بتائیے آپ. my lord, یہ جو فرسٹ تو یہی ہے کہ بتائیے کہ مسنگ پرسنز کے جو آپ تو کافی اس سے منسلک رہی ہیں. جی جی. یہ سب سے زیادہ کب ہوئے تھے مسنگ پرسنز؟ یہ پرویز مشرف کے دور میں زیادہ ہوئے تھے, اور پھر اس کے بعد کنسیکٹیولی جب یہ پیپلز پارٹی کا دور آیا تو یہ چیز ختم نہیں ہوئی بلکہ چلتی رہی. سملرلی ان پی ایم ایل این, بی ٹی آئی, اینڈ دین کولیشن گورنمنٹ, اینڈ دین کیئر ٹیکر. تو تھرو آؤٹ دا ہسٹری جب سے 9/11 سے لے کے آج تک گراف اوپر نیچے تو ہوتا رہا ہے. آج کل بھی یہ بات ہو رہی ہے؟ جی سر, ہو رہا ہے, آج کل بھی ہو رہا ہے. آپ ایک سیکنڈ ہے ان کو بات کرنے میں. جی بتائیے. جی سر, آج کل بھی ہو رہا ہے, یہ کیسز آ رہے ہیں, انفورس ڈس اپیئرنس ہو رہی ہے. نہیں, جیسے شعیب سعید صاحب کہتے ہیں نا کسی کو اٹھایا پھر چھوڑ دیا, وہ والے کیسز ہم نہیں بات کر رہے ہیں. ہم وہ والے بات کر رہے ہیں جن کو چھوڑا نہیں ہے, جو مسنگ پرسنز ہیں. جی جی. یہ تو مسنگ میں نہیں رہے نا, یہ اس میں آ گئے, دستیاب ہو گئے, خود آ گئے, دستیاب ہو گئے. جو بات ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. ہمارا جو جورسڈکشن ہے وہ ہیبس کارپس کی جورسڈکشن ہے. When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ٹھیک ہے, habeas corpus کی jurisdiction limited ہوتی ہے, produce the person. ٹھیک ہے, that is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. تو اب ہمیں بتائیں, there are missing persons who are today being picked up and are still missing. ایسی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ جی سر, ہو رہی ہیں اس طرح سے. نام ہے کہ لوگوں کے وہ کدھر ہیں؟ کیونکہ لوگ جنرلی بات کرتے ہیں, جب ہم اسپیسیفکس میں جاتے ہیں نا, پوچھتے ہیں کہ بھائی نام بتاؤ, تو نیچرلی سرکار سب پوچھیں گے تو بھائی فلاں محمد ادریس کہاں ہے, ولد فلاں فلاں, تو وہ پھر ہمیں جواب دیں گے نا. اگر ہم ایک جنرل بات کہیں گے وہ کیا جواب دیں گے ہمیں؟ لارڈ, اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ یہ کورٹ, کیونکہ ہماری اس کی امیدیں بہت زیادہ وابستہ رہی ہیں, اور تقریباً 18 میں سے 15 سال میں یہیں پر پیش ہوتی رہی ہوں. اور اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں, دیکھیے اب ہر چیزیں ایک دور بدلتے جاتے ہیں نا. کچھ لوگ مسنگ پرسنز آج بھی مگر وہ اٹھائے گئے ہیں, آپ نے کہا 2005 میں یا 2002 میں, ٹھیک ہے, تو وہ یقیناً اس حکومت کی تو ذمہ داری نہیں ٹھہرے گی نا. پھر بھی اگر آج یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو روک سکتے ہیں. دو باتیں ہو گئی. دیکھیں, اس کو ذرا سا کلیریفائی کر لیں. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر ہمیں ٹائم نام دے دیں اور پیریڈ دے دیں نا, تو دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ہو گئے پرانے مسنگ پرسنس, ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. ایک دوسرا ہے کہ یہ چیز کو روکا جائے, ختم. بالکل. ایک ہے ان کو
دستیاب کروایا جائے. وہ الگ ہم ذرا اس کو کرنا چاہتے ہیں, لاجکلی چلنا چاہ رہے ہیں, تو ہم کم از کم پرانا تو نہیں مسئلہ حل کر سکیں شاید, اگر آج والا تو ہم کر سکتے ہیں نا, رکوا تو دینا ساری باتوں کو, مسنگ پرسن کو رکوا دیں. بالکل سر, میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ جب اس کی کاگنیزنس لیں گے تو اس کی پالیسی کے اوپر ڈسکشن ہوگی کہ کیا یہ اسٹیٹ کی پالیسی بنی, آج ہی ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ بھائی پالیسی روک دی جائے, کہ لوگوں کو اٹھانا کم از کم لسٹ اسٹاپ ہو جائے, تو پھر ہمارے پاس صرف پچھلے ہی رہ جائیں گے جن کو ریکور کرنا ہوگا. Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in accordance with if you give the statement today and then something happens tomorrow, then consequences will follow. You have to very carefully make the statement. This is a statement of law, and but we take some instructions. We want it in writing. All right. Now, who will give the statement? My Lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. No, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan. So then I think not on his own behalf, naturally. He may be retired tomorrow, transferred tomorrow, so we can't hold him responsible, but it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think this country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 Sumoto in Balochistan. That was a pilgrims going to Iran on Ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no environment of the state, but people who place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. اب بھی آپ نے اخبار میں پڑھا کل یا آج کے اخبار میں تھا کہ 6 نائی کو مار دیا وزیرستان میں. دیکھیے یہ ذہنیت جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے کسی چیز کا. اس دنیا میں تو چلیں وہ شاید قانون کی گرفت میں نہ آئیں, مگر آخرت میں کیا کریں گے؟ مطلب آخرت میں کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیے یہ اسٹیٹ کو بھی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. یہ کوئی کورٹ ایک فیصلے کر کے کچھ نہیں کر سکتی ہے جب تک یہ پورا مشینری اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کرے. اور جی یہ پتہ نہیں کیا کرنے آ رہے ہیں. اب آپ نے بلوچستان میں بھی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ایتھنیسٹی گراؤنڈ پہ. یہ کوئی سلوشن آج تک کسی نے کوئی قتل و غارت سے کچھ پایا نہیں ہے. نہیں کوئی جینیون آپ کی بات ہے, آپ آئیے پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن کروائیے. جب الیکشن ہوئے تھے لاسٹ والے میں تھا چیف جسٹس بلوچستان میں, بڑی مشکل سے ہم نے سارے الیکشن کرائے اور کچھ ایلیمنٹس نہیں چاہتے تھے الیکشن ہو because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. یہ ایک اخبار کی سرخی لگی, آرڈر پاس ہوا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. Statement should be given by you in writing by the government. یہ کمیشن جو تھا مسنگ پرسنس کا یہ وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے سر, ہے. کون ہیڈ کر رہا ہے؟ It is being headed by Justice retired Javed Iqbal. How old is he now? He retired from this court in 2011.
So he should be now, what, 77, 78? 77? آپ آئے ہوئے وہاں سے کمیشن سے آئے ہیں؟ رجسٹرار ہیں آپ کمیشن؟ آپ سامنے آئیے. کتنے لوگ ہیں اس کمیشن کے ممبران؟ سر یہاں پہ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں اور صاحب شریف ورک صاحب ریٹائرڈ، شریف ورک صاحب، محمد شریف ورک. محمد شریف ورک یہ کون ہے؟ یہ ریٹائرڈ آئی جی ہے جی. اور کوئٹہ میں ہے ہمارے جسٹس امان اللہ خان یاسین زئی. یہ والنٹری ہے یا ان کو تنخواہ ملتی ہے؟ سر ہاں تنخواہ ملتی ہے سر، تنخواہ ملتی ہے سر. سیکریٹریٹ ہے پورا. کتنا آپ کا بجٹ کتنا ہے؟ سر میرے اندازہ نہیں، اس سے بتاؤ ہو سکتی بھائی، میرے پتہ نہیں، میرا خیال 4-5 کروڑ کا ہوگا. تو آپ کرتے کیا ہیں؟ رجسٹرار ہوں سر میں کمیشن کا. نہیں تو یہ بس سر تنخواہ لینے کے لیے کمیشن ہے یا کوئی اور کام سر نہیں کام کرتا ہے سر کمیشن والا. پتا ہے نا کراچی میں ہمارے جیسے آپ کی اینوئل رپورٹ آپ جاری کرتے ہیں، منتھلی کرتے ہیں، کوارٹرلی کرتے ہیں، بھی کرتے ہیں. کتنی ریکوری کرائی ہے آپ نے آج ہماری تک؟ تو بڑی ماشاء اللہ اچھی. تو ہم نے بلوچستان میں ریکور کی، وہ بھی آپ اپنے پاس ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے ریکور کیا. پھر نہیں کتنی ریکوری منتھلی کیا ہے ریشو آپ کا ریکوری کا میں ابھی آپ پرسنس کا؟ یہ بالکل لیٹسٹ رپورٹ جناب کو دیتا ہوں. لیٹر بھی ویسے ہی بتا دیجیے نا، مہینے میں کتنے ریکور کرا، کتنی دفعہ میٹنگ سر بتا دیتا ہوں. نہیں بات سنیں، آپ کی میٹنگ مہینے میں کتنی دفعہ ڈیلی ہوتی ہے سر. کیا ڈیلی ہوتی ہے؟ ڈیلی ہوتی ہے، اس میں لوگ آتے ہیں متاثرین کے گھر والے، آئی بی سارے سب ڈپارٹمنٹس آتے تو ہیں. پھر ریکوری کتنی ہوتی مہینے میں، کیا ایوریج ہے؟ یہی میں کرنے لگا ہوں سر. اس مہینے میں ہمارے 46 جو ہے نا یہ ڈسپوز آف ہوئے، یہ ریکور ہوئے ہیں ہمارے یہاں. اور 46 کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ریکور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. انگریزی کے 2 مختلف لفظ ہیں. سر کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ ٹریسٹ کہہ رہے رپورٹ کدھر ہے؟ ہیں. یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، دکھائیے کیا چیز ہے. 91 دیکھیں تو سارا دیکھتے ہیں نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کسی کا نام بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ لکھا ہے آپ آج کتنے مسنگ پرسنز ہیں آپ کے ریکارڈ میں؟ یہ لکھی ہوئی فگر ٹاپ پہ نا، بتا دیجئے نا. یہ جو ٹرم آپ استعمال کر رہے ہیں، کیسز ڈسپوزڈ آف اپ ٹو دسمبر 2022 7001، ڈسپوز آف سے کیا مراد ہے بھائی؟ یا ریکور ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میں مختلف آپ کے پاس کیٹیگری ہونی چاہیے نا. دیکھیں جب ریکور ہوتے ہیں، بہت سے وہ ریکور ہوتے ہیں جن پہ کرمنل کیسز ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں فلانا کیس میں کسٹڈی میں. اصل میں سر یہ 4 اب آج کل مسنگ پرسن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ تو ہمیں نہیں پتا، ہمارے پاس جو کیس آتا ہے اس کا پتا ہوتا ہے ہمیں. آپ سے یہی تو پوچھ رہے ہیں، آپ کے پاس آج کل کیسز آ رہے ہیں؟ یہ آ رہے ہیں سر. آپ کا سیکریٹریٹ کہاں ہے؟ سر یہ G91 میں سر. G91 یہ کیا گھر ہے؟ نہیں سر، یہ سول ڈیفینس بلڈنگ ہے سر، اچھا اس کے اندر ہے. نہیں تو آپ کے پاس فار انسٹنس دسمبر 2023 میں کتنی کیسز آئے ہیں فریش؟ سر یہ بتانے لگا 46 کیس آئے ہیں سر. فریش؟ جی فریش. اچھا ان کا کیا بنا؟ سر یہ پروسیس شروع کر دیے نا اس کا ہمارا. اس سے پہلے ہم JIT بنواتے ہیں، اس کے بعد JIT کیا چیز ہے؟ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم. کیا چیز ہے بتائیں، کون ہوتا ہے اس کا ممبر؟ اس میں SSP انویسٹیگیشن ہوتے ہیں اور ساتھ میں ریپ ہوتے ہیں، IB کے، ISI کے، MI کے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے. اس میں 5-6 لوگ. یہ آپ بتائیں، مس جنجو آپ گئی اس کمیشن کے سامنے؟ جس مائی لارڈ جب یہ بنا تھا 2011 آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن ہیں؟ مطمئن نہیں ہیں ہم لوگ. ہم لوگ سے مراد ہم اور تمام جو وکٹمس ہیں جو وہاں پہ پیش آپ بھی کیس میں ہیں؟ اس میں آپ کے ساتھ انعام صاحب جو کھڑے، آپ بھی اس کیس میں ہیں؟ یہ آپ مطمئن ہیں اس کمیشن سے؟ کوئی مطمئن نہیں ہے.
میں بڑا ایک سیکنڈ لمبی بات نہیں کریں. آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ ڈسپوز آف جو ہے اس میں ہاں آپ صرف ہاں یا نہ بتا دیں. سیٹسفائڈ سر. ایک سیکنڈ اعتزاز صاحب آپ مطمئن ہیں اس کمیشن سے؟ نہیں بس صرف پوچھ رہے مطمئن ہے یا نہیں مطمئن ہے؟ نہیں مطمئن ہے یا نہیں مطمئن؟ نہیں مطمئن. بس اوکے. یہ یہاں جو آج جو کیسز ہیں کوئی مطمئن ہے کمیشن سے یا نہیں ہے؟ کوئی مطمئن نہیں. اچھا یہ 2023 تک آپ نے 10,088 کیس لکھے ہیں. یہ کب سے شروع ہوئے ہیں 10,088؟ یہ ٹوٹل ہو گئے جو ہمارے پاس. میرا سوال سنیں. 2011 سے دیکھیں آپ کے پاس مائی لارڈ جو پوچھ رہے ہیں نا آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہونے چاہیے. دیکھیے ایک نمبر سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے, ہمیں نام سے ہے. ٹھیک ہے, فلاں شخص مسنگ ہوا اس تاریخ کو, آپ کے پاس رپورٹ آئی اس تاریخ کو. ٹھیک ہے, وہ اس وقت کا زمانہ مطلب ایئر ہمیں پتہ چلے گا نا, تو رسپانسبلٹی پھر ادھر جاتی ہے. تو ایسا ڈیٹا آپ کے پاس ہے؟ جی ہے, بلکہ ہم نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا سارا. سنیں نا, آپ نے یہ کاسمیٹک ویلیو ایسی رپورٹ بنی ہوئی ہے, آپ نے لکھ دیا ہے ٹوٹل نمبر آف کیسز اپ ٹو دسمبر 2023 10,088. یہ 10,000 کب سے شروع ہوئے ہیں یہ کیسز؟ یہ اب ان کے ہسبینڈ تو پہلے میں عرض کرتا ہوں, یہ پہلے ایک کمیشن ایک بنایا تھا سپریم کورٹ. آپ کو ایئرلی بنانی چاہیے نا, جو پچھلا ڈسپوز ہو گیا بیک لاگ پورا لے کے چل رہا ہے. آپ یہی نہیں پتا 10,000 کیس کب سے پینڈنگ ہے آپ کے؟ نہیں سر, پینڈنگ وہ لکھے ہوئے نیچے, جو پینڈنگ اس وقت ہے وہ بھی نیچے لکھے ہوئے. یہ 3 لوگوں کا کمیشن ہے, محمد شریف ورک, امان اللہ یاسین زئی صاحب اور جاوید اقبال صاحب, اور جسٹس ضیاء پرویز صاحب کراچی میں ہے. اور کون؟ جسٹس ضیاء پرویز صاحب کراچی میں ہے. اور ڈیلی اسمبل ہوتے ہیں, کیسے آتے ہیں کراچی سے؟ نہیں وہ کراچی میں کرتے ہیں, اس ان کے کیسز وہاں کرتے ہیں, الگ الگ کرتا ہے, الگ الگ. بلوچستان کے جو ہے وہ کوئٹہ میں ہوتے ہیں. اور ریکارڈ رکھتے ہیں آپ؟ خیبر پختونخوا کے کون ہیں؟ وہ اسلام آباد سے ہی جاتے ہیں, ہمارے جائی صاحب جاتے ہیں یا شریف ورک صاحب جاتے ہیں. اور پنجاب سے؟ پنجاب میں بھی, پنجاب اور فرنٹیئر یہی ممبر ہیں پھر؟ جی 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 5 لوگ ہیں, 4 لوگ ہیں. جی ہاں 4 ہو گئے جی بالکل. Are they paid or are they voluntary work? سر ہوتا ہے سر, پے کرتے ہیں سر. ابھی جو ہائی کورٹ کے ججز ریٹائر ہیں ان کو ہائی کورٹ کا پیکج جو ہوتا ہے وہ ملتا ہے. اچھا, تو وہ تو ان کو پینشن ملتی ہے ویسے ہی. پینشن تو لیتا ہے نا سر. نہیں تو جو سپریم کورٹ کے ریٹائر ہیں ان کو سپریم کورٹ کی تنخواہ ہے, جو ہائی کورٹ سے ریٹائر ہے ان کو ہائی کورٹ کی تنخواہ. یہی ہے ان کو کیوں ملتی ہے تنخواہ؟ کے علاوہ نہیں مطلب سمجھ نہیں آ رہی بات. یہ اٹارنی جنرل سر, ان کا پیکج تو وہی ہوتا ہے نا جو وہ لاسٹ اٹارنی جنرل سروس کر رہے ہوتے ہیں. اٹارنی جنرل, do you know anything about the commission? My lord, I do not, and it's a bit of news for me that they are paid, but I don't know if the presidential order permits such payments or not. I'd have to look up the presidential order related to the terms and conditions of judges. تھوڑا سا زور سے بولیے. I'd have to look up the presidential order on the terms and conditions of judges. Whether post-retirement can they, if they are required to do any work. آپ جو بات کر رہے ہیں, دس از اے کامن پریکٹس. کوئی بھی ریٹائر ہوتا ہے جب نئی جگہ جاتا ہے اس کو وہی پیسے ملتے ہیں. ہائی کورٹ سے ہے تو ہائی کورٹ کی ہے, ایمنڈمنٹس ہیں, سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے. دس از ان ایڈیشن ٹو دی پینشن. So I was No, but there is another order, I'm aware of it, that if a government gives an assignment to a retired judge, that's what I was. they cannot be paid. That's what I was. I don't know what that order is, because recently something came before me that naturally if they're doing a private arbitration, that's something else. But if a government assignment, then you're not paid for that. That is part. کون سا آرڈر ہے یہ؟ تو کہہ رہے ہیں ان کا بڑا بجٹ بھی ہے. یہ کون سی منسٹری کے نیچے آتا ہے؟ انٹیریئر سر. نہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں آپ کون سی منسٹری کے نیچے آتے ہیں؟ ویسے بجٹ ہمارا تھرو انٹیریئر آتا ہے, ادروائز دوسرا انڈیپینڈنٹ ہی ہے. انڈیپینڈنٹ الگ بات ہوتی ہے, اور گورنمنٹ میں کسی جگہ تو آپ کو بجٹ جاتا ہوگا نا, انٹیریئر میں, فائنانس میں, کس میں, ہیومن رائٹس میں, لا میں, منسٹری آف انٹیریئر آتا ہے بجٹ ہمارا. ابھی ہمارے ایکسٹینشن کا نوٹیفکیشن اجتماع کیا ہے کیبنٹ نے. آپ کو کچھ پتا ہے اس کے متعلق؟ کھوزر صاحب آپ کچھ ذکر کر رہے تھے ابھی. وزٹ بھی کیا ہے, وہ آپ کی پریمیسز سے بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی,
बजट और अखराजात जो है वो हमने लिखा है कि जरा मंगवा लीजिएगा। कहाँ लिखा है आपने, आपको पता है? पिटीशन मैं चूंकि वकील हूँ ना जी इस पे, अच्छा ये आसन की पिटीशन मैंने दायर की है, अच्छा मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अच्छा वो जरा मंगवा लीजिएगा सारा। आज तक जो कुछ उन्होंने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं मीटिंग वगैरह जो करते हैं बिल्कुल एक्सचेकर पर जो लगा है और उनकी आउटपुट क्या है, स्टार बनाया हुआ ये कौन से केसेस जो क्लोज नहीं है क्या आप ये अपॉइंट कैसे हुआ है? कमीशन को नोटिफिकेशन हुई है? जी माय लॉर्ड, इट वाज अपॉइंटेड अंडर कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 इन 2011। जी वो फिर एक्सटेंशन हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो नोटिफिकेशन है आपके पास? ये रजिस्ट्रार, आपका नाम क्या है? खालिद नसीम मेरा नाम है। खालिद साहब, आपके पास नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये चल रहा है? खालिद नसीम साहब है ना आपका नाम? जी वो कौन सी नोटिफिकेशन है जिसके तहत आप बने हैं? माय लॉर्ड, दिस इज SRO 149/2011। 134 of which file? ये है My lord, I have this copy of the notification. हमारे पास है। कौन सी ये फाइल बताएं आप जरा, नंबर बताइए फाइल का। दे दे दोनों 161 देना, मुझे देना जरा। उनका उसका कौन से पेज पे? उसके किस पेज पे? अच्छा ये गजट नोटिफिकेशन है। My lord, मेरी ये जरा पढ़ ले आप, कैन यू रीड इट? आप जरा पढ़ ले नोटिफिकेशन। My lord, this is SRO 149 of 2011, dated 1st March 2011. Whereas on expiry of period allowed to the Commission of Inquiry on enforced disappearances, 136 cases of prima facie enforced disappearances are still untraced, and some new cases have also been received. And whereas the federal government is of the opinion that it is necessary in the public interest to appoint a Commission of Inquiry to look into all facts of the matter and to make efforts to trace the whereabouts of missing persons. Now therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 3 and subsection 1 of section 5 of the Pakistan Commissions of Inquiry Act 1956, the federal government is pleased to appoint a commission of inquiry consisting of following namely Mr. Justice Fazlur Rahman, Chairman, former Judge of Balochistan High Court, Mr. Muhammad Sharif Virk, IGP retired, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar member. ये पेमेंट की किधर है बात? बजट और ये The Commission of Inquiry shall have the following terms of reference, namely ये तो 136 लोगों के लिए बनाया गया था कमीशन, प्लस कर दिया है टू ट्रेस वेयरअबाउट 30 इनटू, वो तो शुरू में होगा 2136 होंगे। अच्छा फिर इसका वो किधर है पैसे? My lord, it's I mean there's only this Commission will have its says that independent Huh? secretariat with auxiliary staff, that's all it says. Are you satisfied with the working of the? ये इधर फैसल सिद्दीकी साहब भी मौजूद हैं, जरा आइए। I think you've done some work on missing persons. Are you in this case? No, I'm not, sir. So you have done some work on missing persons? Yes, my lord, I am. Do you know anything about this commission? Yes, sir. Please explain it. Yes. 6 महीने के लिए ये कमीशन बना था तो रिपोर्ट सबमिट करे, वो बढ़ा देते हैं। Initially it was made for 6 months only. Yeah, my lord, it was for Kamal Mansoor Alam जो कि 136 persons My lord, and for 6 months. Exactly. Unless extended by further orders. तो वो extend होते वो that is now कब बना है 2011 में। नहीं tell us proof. आप हमें बताएं जरा, ज़बानी बताएं। Sir, this is a commission which was formed in 2010. The only comprehensive report submitted by the commission was submitted by the first commission, which was headed by Kamal Mansoor Alam Sahab. If your lordship may see the paper book on page 1, I have attached a copy of that commission, and my lord, if your lordships go through that, that contains really most of the answers to this issue. Page? Sir, page 1. जी, headed by Justice Kamal Mansoor Alam. Yes. Retired थे ना? जी जी, retired he, as your lordship is, he was illegally removed by Pervez Musharraf. He was illegally removed by Pervez Musharraf in 2000, sir. He was a Supreme Court judge. PCO came, he refused to take the oath.
Acha, okay. No, then he was a Supreme Court judge when he was heading the commission, or he was? No, he was retired, sir. And there were 3 members. And this is the kind of report. It's a very detailed. अगर आप इंडेक्स ही देख लीजिएगा, जो आप बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल केसेस के हवाले से क्या हुआ, उस पे क्या रिकमेंडेशन हुई, उस पे क्या कॉम्पनसेशन अवार्ड हुई, वो इस रिपोर्ट में दी गई है. आई वुड नॉट अटैच द एंटायर रिपोर्ट सर विद द एनेक्स्चर्स, बट आई विल प्लेस दैट बिफोर योर लॉर्डशिप्स. और then it was substituted by Justice Jagdish. Sir, this commission's recommendations, there are very important recommendations in this. Where page? Sir, if your lordships may kindly see. रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल थी, ये पब्लिक कब हुई है? सर ये फिर पब्लिक तो नहीं हुई, लेकिन ये कॉपीज हैव बीन सर्कुलेटिंग सर. खुद अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है. कॉपीज कौन सा सर? पेज अगर आप 38 देख लीजिए काइंडली. अगर आप पहले अगर काइंडली पहले 27 देख लें.